کہ جب باطل نعرہ تکبیر کی شکل میں ہو، کہ جب باطل نعرہ تکبیر کی شکل میں ہو تو تب تاریخ کو ایک حسین چاہیے جو تلوار سے نہ لڑے بلکہ کردار سے، جو للکارے بلکہ جھکے نہیں، جو للکارے بلکہ جھکے نہیں، جو مر جائے مگر ظلم کے ہاتھوں بیعت نہ کرے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In Quran, the Almighty Allah says, ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور امام حسین نے وہ صبر کیا، اپنی گردن کٹا لی مگر سر نہ دیا۔ اس لیے امام حسین کا نام قیامت تک رہے گا۔ میرا نام شہروان منظور ہے، میں نیلو کلگام میں رہتا ہوں، میں مدرسہ الفیض المدینہ نیلوفر بوائز کیمپس کا طالب علم ہوں۔ حمد و ثنا اس باعزت و بابرکات رب العظیم کا جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور جس کے ہونے سے ہی ہم سب اس بابرکات تک جس سے موجود ہے، اور ہزار بار شکریہ اس رب کا جس سے مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر بھیجا۔ جناب والا، آج اس خاص دن پر یہ موضوع میں اس رحمت للعالمین کے نام مرکوز فرمانا چاہتا ہوں جسے خود ذات پاک پروردگار حضرت اللہ جل شانواز وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہتے ہیں، جنہیں میرا رب انما انا رحمت محاطہ کہتا ہے، جنہیں کبھی یاسین کہا گیا تو کبھی طٰہٰ کہا گیا، جنہیں کبھی یا ایھا المزمل کہا گیا، جنہیں کبھی یا ایھا المدثر کہا گیا، جن کی زلفوں کی قسمیں میرا رب قرآن میں کھاتا ہے، اس رحمت للعالمین کے نام یہ موضوع مرکوز فرماتا ہوں۔ گزارش ہے آپ سب غور سے توجہ فرمائیں گے کہ سر جھکانا نہیں جسے آتا غیروں کے سامنے، کہ سر جھکانا نہیں آتا جسے غیروں کے سامنے، اس مومن مرد کی پہچان ہے اسے۔ صدر علی وقار میدان کربلا جلتے خیموں سے اٹھتا ہوا دعا، فضا میں گونجتی ہوئے آواز، اللہ تش اللہ تش اللہ تش۔ جوان بیٹے کے سینے میں لگی ہوئی مرچی، ننھے بچے کے گلے میں اترتا ہوا تیر، کہیں عباس کے کٹے ہوئے بازو، کہیں باجوں کی بے گرید و کفلہ لاشیں، کہیں علی کی بیٹی کی رضا۔ I'm repeating this. کہیں علی کی بیٹی کی رضا، کہیں ننھی سکینہ کی چھنتے ہوئے گوہر، عابد بیمار پر ظلم کی ابتدا، کہیں کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کا سفر۔ مگر ایسے حالات میں بھی حسین ابن علی باطل کے سامنے حق کا علم بلند کرتے سجدہ شکر کرتے رہے، اور اس عالم کو درس دیتے ہیں کہ جب ہر سو باطل جو اٹھانے لگے شر، جب ہر سو باطل اٹھانے لگے شر، کہ اٹھو کہ جھکا دو کسی جدید کا سر۔ جناب والا، ایک طرف فلسطین میں ظلم و بربریت جاری ہے، لاشوں پر لاشیں گرائی جا رہی ہے، تو ایسے میں ننھے منھے فلسطینی بچے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور اس دنیا کو درس دیتے ہیں کہ ہاں ہم پہ چکا دے کسی جدید کا سر، کہ اب صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ اب صرف سوگ منانے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ اٹھو ہم بھی جھکا دے کسی جدید کا سر، کہ اب صرف لہو کے عشق بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ اٹھو کہ ہم بھی جھکا دے کسی یزید کا سر۔
صدر علی وقار، آپ کا نام حسین تھا، آپ کی کنیت عبداللہ ہے، آپ کا نام قیامت تک رہے گا۔ آپ کا نام قیامت تک اس لیے نہیں رہے گا کہ آپ نواسۂ رسول تھے، اس لیے نہیں رہے گا کہ آپ جگرے رسول تھے، اس لیے نہیں رہے گا کہ آپ نوری نگاہ علی تھے، بلکہ آپ کا نام اس لیے رہے گا کیونکہ جس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، جس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، جس بیٹے کی ہمت پر شیر خدا علی کو ناز ہے، سجدے تو تمام مخلوقات نے کیے، مگر اس کا نیا انداز تھا، ہے اور رہے گا۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خود خدا کو بھی ناز ہے۔ صدر علی وقار سجدے عرش پر بھی ہوتے ہیں، سجدے فرش پر بھی ہوتے ہیں، سجدے آسمان پر بھی ہوتے ہیں، سجدے زمین پر بھی ہوتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوقات اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، مگر بیٹے کی لاش پر چلتے گھوڑے دیکھ کر، عباس کے ہاتھ قلم ہوتے دیکھ کر، ننھے اصغر کے گلے میں اترتا تیر دیکھ کر، قومی محمد کی بے غیر لاشیں دیکھ کر، کربلا کی تفتیش میں سجدہ کرنا حسینی کا کام تھا۔ اس لیے تو کہتے ہیں جدیدتی آگوں کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جدیدتی آگوں کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو اپنے بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ I'm repeating this. جس نے سب کچھ کھو کر کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے دے دی اپنے بیٹوں کی سخاوت وہ حسین، جس نے پی لیا حق پہ شہادت کا جام وہ حسین۔ صدر علی وقار امام حسین نہ صرف نواسۂ رسول تھے، بلکہ تحریک حق کے امام، صبر کے سلطان اور قربانی کے عنوان ہیں۔ جب دین پر باطل کا غبار چھا رہا تھا، جب شریعت کو دربار کی زینت بنایا جا رہا تھا، جب تخت پر ظلم کا راج تھا، تو تب امام حسین اٹھے، تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ کردار کے ساتھ۔ اس لیے تو کہتے ہیں شاہ افت حسین بادشاہ افت حسین، شاہ افت حسین بادشاہ افت حسین، دین افت حسین دین پناہ افت حسین، سرداد داد در دست یزید حقا کے بنوئی لا الہ بنیاد حسین۔ جناب والا، حسینیت وہ روشنی ہے جو ہر اندھیرے کو بجھا دے، وہ صدا ہے جو ہر خاموشی کو توڑ دے، وہ پیغام ہے جو قربانی کے لہو سے لکھا جائے۔ صدر علی وقار، کربلا صرف ایک مرقع نہیں بلکہ ایک آزمائش تھی، جسے بے شک خاتم الانبیاء والمرسلین، سید اولین و آخرین، خیر البشر رحمت للعالمین کے نواسی نے پورا کر دیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ مت پوچھو وقت کی ان بے زباں کتابوں سے، جب سنو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا،
کہ عبادت کی حقیقت ہے محبت میں فنا ہونا، کہ شہادت کی حقیقت ہے فنا ہو کر بقا ہونا، نظر کا نور دل کا چین جسے کہتے ہیں، نظر کا نور دل کا چین جسے کہتے ہیں، نبی بھی جسے اپنی عبادت کا زین کہتے ہیں، جو گوا دے اپنی جان حفاظت حق میں اسے دل کی لغت میں حسین کہتے ہیں۔